آپ کو نئی داستان عشق کیسی لگ رہی ہے؟ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تمہارے سامنے 7 سال پہلے والی مریم نہیں بلکہ مریم خانزادہ کا دوسرا ورژن کھڑا ہے۔ میں اپنے دشمنوں کی گردن دھڑ سے الگ کرنا چاہتی ہوں، اور خانہ ویری والے تو دشمن اول ہیں۔ مریم پرسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کبیر اور حیدر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کانپ گئے۔ ابھی وہ لوگ کچھ بولتے کہ شفیق بابا بھاگتے ہوئے آئے۔ مریم بی بی، وہ ان دونوں کی گاڑی پر کسی نے فائرنگ کر دی ہے۔ ان لوگوں نے میسج دیا ہے کہ کبیر خانزادہ سے کہو کہ احسان کی ڈیل ہمیں دے دیں۔ شفیق بابا سر جھکائے بولے، آپ نے ان کا چہرہ دیکھا ہے؟ مریم نے ضبط سے پوچھا۔ نہیں بی بی جی، ان کے چہرے پر ماسک تھا۔ شفیق بابا سر جھکائے بولے، اچھا آپ جائیں۔ مریم نے نرم مگر سنجیدہ آواز میں کہا، تم دونوں اپنی گاڑی سے جو اٹھانا ہے اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو، اور آئندہ یہاں مت آنا۔ مریم سرد آواز میں بولی۔ مریم کہہ کر باہر بڑھ گئی۔ یہ ضروری چودھری کی حرکت ہے۔ کبیر دانت کچکچا کر بولا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ مریم نے گاڑی حویلی کے باہر روکی۔ تم اندر نہیں آؤ گی؟ کبیر نے پوچھا۔ نہیں، یک لفظی جواب دیا۔ کیوں؟ کبیر جانتے ہو؟ بے پوچھ بیٹھا۔ کیا چاہتے ہو؟ آج ہی اندر آ کر لاشیں بچا دوں؟ مریم نے اس کی طرف دیکھ کر سرد آواز میں پوچھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں ہو گئی ہو ایسی؟ کبیر اداسی سے بولا۔ مجھے جو ہوا ہے وہ تم بھی جانتے ہو کبیر خانزادہ۔ اب آ جاؤ بھی، یہ یہیں بیٹھ کر میرا وقت برباد کرنا ہے۔ مریم غصے سے بولی۔ کبیر اداسی سے اتر گیا۔ حیدر بھی بغیر کچھ کہے نکل گیا۔ مریم کی نظروں سے دور تک ان کی پیچھا کیا۔ مریم کی نظر وہاں سامنے رکھی فائل پر پڑی۔ اس نے وہ اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ یہ تو داس جان کی میڈیکل فائل ہے۔ مریم نے سوچا اور گاڑی سے اتری۔ وہ اندر کی طرف جا رہی تھی۔ کبیر شکستہ سا اندر آیا۔ کبیر، میری پوتی کہاں ہے؟ داس جان کھڑے ہوتے بے چینی سے بولے۔ داس جان؟ وہ بدل گئی۔ کبیر روتے ہوئے ان کے گلے لگ گیا۔ داس جان نے اس کا کندھا ہاتھ تھپتھپایا، جبکہ اسے سب ابھی بھی سمجھنے کی کوششیں کر رہے تھے کہ کون سی پوتی کی بات ہو رہی ہے۔ اتنے میں ہیل کی ٹک ٹک نے سب کو توجہ اپنی طرف کھینچی۔ مریم داخلی دروازے سے انٹر ہوئی اور سب اسے دیکھتے ہی صدمے اور شوق کی سی کیفیت میں چلے گئے۔ مریم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلیک کوٹ پینٹ میں وائٹ شرٹ پہنے اپنے شولڈرز کٹ بالوں کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ فائزہ تو ویسے ہی جل گئی۔ یہ فائل تم لوگ گاڑی میں بھول گئے تھے۔ مریم نے فائل ٹیبل پر رکھی۔ مریم، دادا جان نے اسے پکارا۔ جی دادا جان، مریم مسکرا کر بولی۔ اس نے سر پر ہاتھ پھروایا۔ تم زندہ ہو میری بچی؟ دادا جان نے اسے گلے لگا لیا۔ اب واپس نہ جانا پلیز، دادا جان بولے۔ اٹ از ناٹ پاسبل دادا جان، مریم بولی۔ مریم، مجھ سے بھی نہیں ملو گی؟ سکندر خان کی نم آواز گونجی۔ یہاں میرے لیے کوئی اتنا خاص نہیں ہے جس سے میں ملوں سوائے دادا جان کے، مریم سرد آواز میں بولی۔ سب کے سر شرمندگی سے جھک گئے۔ مریم نے واپس جانتے کے لیے قدم بڑھائے۔ تم یہاں سے نہیں جا سکتی مریم کے باہر آتے جاتے قدم کبیر خان کی آواز پر رکے۔ اچھا، اور کون روکے گا مجھے؟ مریم نے طنزیہ پوچھا۔ آ جاؤ تم لوگ، کبیر نے کہا۔ 4 ہٹے کٹے گارڈ اندر آئے۔ تم بے شک جتنی مرضی طاقت تو صحیح لیکن ہو تو ایک لڑکی ہی، اور تمہیں یہ روکیں گے؟ کبیر نے مسکرا کر کہا۔ اف کبیر خانزادہ، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے کتے مجھے روک لیں گے؟ چلو ان سے کہو کہ پکڑے مجھے۔ مریم نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیے، جبکہ کبیر اس کی دیدہ دلیری پر حیران تھا۔ مریم سمجھ چکی تھی کہ وہ فائل گاڑی میں اس نے جان بوجھ کے چھوڑی تھی۔ کبیر نے اپنا گارڈز کو اشارہ کیا، جسے سمجھتے ہوئے آگے آئے، اور ان میں سے دو نے مریم کے بازو پکڑ لیے۔ اچھا، ویسے تو تم دونوں کی شادی ہوئی ہے؟ مریم نے پوچھا۔ گارڈ نے حیرانگی سے سوال اس کو دیکھا۔ بتاؤ، شرماؤ مت، مریم نے کہا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کبیر جل بھن کر بولا۔
اس لیے کہتے ہیں۔ ساتھ مریم نے اپنی پوری طاقت لگا کے اپنے بازو کو سامنے کیا، جس کی وجہ سے وہ گارڈز بھی سامنے آ گئے۔ مریم نے ایک ٹنگ گھما کر ایک گارڈ کے پیٹ میں مار دی اور گارڈ گرا کر نیچے گر گیا۔ مریم نے دوسرے گارڈ کو دیکھا، ایک ہاتھ سے اس کے بال پکڑ کے اس کی ناک پر زور سے اپنا سر مارا۔ اس گارڈ کی ناک ٹوٹ گئی اور پھر وہ نیچے گر گیا۔ تیسرا گارڈ جو آ رہا تھا اسے گھما کر لات اس کے منہ پر ماری۔ اب منظر یہ تھا کہ تینوں زمین پر پڑے کہرا رہے تھے۔ تم ادھر آؤ، مریم نے اسے تیسرے گارڈ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شادی شدہ ہو؟ مریم نے اس کی وائٹ داڑھی دیکھ کر پوچھا۔ جی میم، اس گارڈ نے جواب دیا۔ کتنے بچے؟ مریم نے پھر سوال کیا۔ ایک بیٹی ہے، اس گارڈ نے جواب دیا۔ کہاں رہتی ہے وہ؟ مریم نے پھر پوچھا۔ جی گاؤں میں، وہ بڑے مؤدب انداز میں جواب دے رہا تھا۔ جاؤ اپنی بیٹی کے پاس، اس کا خیال رکھو، اسے میری جیسا نہ بننے دینا۔ مریم نے کہا، کیوں میم، آپ تو بہت بہادر ہیں، مجھے خوشی ہوگی کہ وہ آپ جیسی بہادر ہو۔ گارڈ سر جھکائے مسکرا کر بولا، میں بہادر ہوں، صحیح کہا آپ نے، لیکن میں بہادر بہت سی چیزوں گنوا کر بنی ہوں۔ سب سے اہم چیز جو میں نے گنوائی ہے وہ میرا بچہ ہے، جو میں اس 17 سال کی عمر میں گنوایا۔ یہ پیسے لیں اور جائیں، مریم نے حکم دیا۔ وہ گارڈ سر جھکائے باہر نکل گیا۔ مریم نے اپنی گن نکالی، ٹھا سے 3 گولی ان 3 گارڈز کے پیٹ میں مار دی جو زمین پر پڑے تھے۔ سب اپنے منہ پہ ہاتھ جم گئے، اتنی صفاقی، تصاد پر اس کے چہرے پر۔ اف کبیر خانزادہ، یہ کیا ہوا؟ چچ، یہ تو ایک عورت سے ہار گئے، مریم نے تمسخر اڑایا، جبکہ کبیر تو آنکھیں پھاڑے ان گارڈز کو دیکھ رہا تھا۔ پکڑو میرا کریڈٹ کارڈ، علاج کرا دینا کالے کیڑوں کا۔ مریم نے اس کے ہاتھ میں اپنا کارڈ تھما دیا۔ میری بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کبیر خانزادہ اور حیدر خانزادہ، آئندہ اگر میرے گھر آئے تو میں ابھی بھی تو خود کو چھوڑنے آئی تھی، لیکن اگلی بار 4 کاندھوں پر آؤ گے، یہ بات یاد رکھنا۔ بربادی مبارک خان حویلی والوں، مریم کہہ کر باہر نکل گئی، جبکہ سب ابھی مشکوک میں تھے۔ یہ اپنی مریم ہی تھی نا؟ خیر خان کی آواز آئی۔ جی ہاں بالکل، اور صحیح کہہ رہی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ، ہدیہ مسکرا کر کہتی اوپر چلی گئی، جبکہ حیدر اور کبیر ابھی تک صدمے میں تھے۔ وہ صرف کہتی نہیں تھی کہ وہ مار دے گی، بلکہ کرتی بھی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ سائے ہینڈسم سے جو بار میں بیٹھا ایک خوبصورت مگر بہت بوڑھی لڑکی کی آواز پر اسے دیکھا۔ ہیلو بیوٹیفل گرل، سیف نے اس کا ہاتھ چوما۔ یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ آؤ نا، ہم ڈانس کرتے ہیں، اور بہت کچھ۔ اس لڑکی نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آگے دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے اس کہانی میں۔ چلیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔